درود پاک جب بھی پڑھیں بڑی برکت والا ہے، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں خاص طور پر صرف جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل الگ سے بیان کیے گئے ہیں۔ میں مختصر 2 حدیثیں اس کا مضمون پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعہ کے دن کا درود جو پڑھتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے جمعے کے دن کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سماعت فرماتے ہیں۔ عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کا دن ٹارگٹ پہ لے لیا کریں، جمعے کے دن کا پلان کیا کریں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی اسکیم لانچ ہو جائے کہ جناب آج کے دن جو بھی آپ خریدیں گے یا جو بھی آپ خرچ کریں گے وہ ڈبل آپ کو اس کی چیز ملے گی، یا آپ کی جو نوکری ہے یا آپ کا کاروبار ہے، آپ جتنا کمائیں گے آج جو اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، تو ہم اس دن پھر کتنی محنت کریں گے؟ تو ڈبل نہیں ہو رہا، ملٹی پلائی بائی 70 ہو رہا ہے، اور ہر جمعے ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جمعے کی اہمیت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ایک ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور وہ ہے قرآن کی باتیں۔ اور قرآن میں جا بجا بہت ساری ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں، مگر بالخصوص ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان آیتوں کو ڈسکس کریں، ان آیتوں کے بارے میں جانیں کہ جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے براہ راست بات کی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ بہت ساری آیتیں، لیکن اسپیشلی 89 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ تو یہ ہم پر ضروری بھی ہے کہ کم از کم وہ آیتیں تو پڑھ لیں، ان کو تو جانیں کہ اس میں مجھ سے اور آپ سے رب نے کیا بات کی ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں ہمیں کوئی ہمارا پیارا پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے، ہم فوراً سنتے ہیں کہ میرے باس کا پیغام ہے، میرے دوست کا پیغام ہے، میرے رشتہ دار کا پیغام ہے۔ اللہ کا پیغام نہیں پڑھنا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، اس کا پیغام ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کم از کم ان آیتوں کو ایک ایک کر کے بیان کر دیا جائے۔ آج کی آیت ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی اس میں بڑا اس کا ہمارا معاملہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی ترتیب وار، یعنی پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں، جہاں جہاں یہ اے ایمان والوں کہہ کر رب نے ہم سے بات کی ہے، ہم اس سیکوینس سے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج جو آیت ہے وہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 208 and 209، 208 اور 209 نمبر آیت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیں گے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اتنا کمال کا پیغام ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور میں تو بڑا ہی ریلیونٹ ہے، لیکن قرآن کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صبح قیامت تک رہتی دنیا کے لیے قرآن رہنمائی ہے۔ اچھا، اب یہ ایکچولی اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس لیے آیت نازل ہوئی تھی، اس زمانے میں کیا معاملہ ہوا تھا؟ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، تورات پر عمل کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے کے تورات کے احکام تھے اس پر بھی قائم رہے اور اسلام بھی لے آئے۔ مثلا کے طور پر ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے تھے۔ یہودیوں میں تورات کے اندر ہفتے کے دن کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں ہفتے کے دن کی اگر ہم تعظیم کریں تو منع تو نہیں ہے نا، چلے ہم ایمان بھی لے آتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ کی شریعت کا بھی ایک معاملہ جو وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس دن ہفتے کے دن شکار سے بچتے تھے اور اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت وہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں تو اسلام کی مخالفت تو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اسلام کے احکام کی مکمل پیروی کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ اب یہ تو تھا وہ سینیریو، وہ معاملہ کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر جیسا میں نے کہا کہ قرآن صرف ایک دور کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ اب اگر ہم آج کے دور میں اس کو امپلیمنٹیشن کریں، آج کے دور میں اس پر غور کریں، تو آج بھی یہ حال ہے کہ لوگ مسلمان تو ہو گئے
کلمہ تو پڑھ دیا مگر پورے اسلام میں داخل ہونے میں شرمندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کو خود اسلام کے احکام پر جو ہے نا بات کرنے میں شرم ہو رہی ہوتی ہے, اس کا اپیرنس, اس کا لباس پہننے میں شرم آ رہی ہوتی ہے, اس کے بارے میں دفاع کرنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو دل و جان سے مسلمان ہیں نا, ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے, اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم کسی اور کی رعایت میں کسی اور مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے, کسی اور سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کے احکام کو کیوں پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس کو ببانگ دہل یا جس کو پراؤڈلی ہم اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھے داخل ہونا, پاؤ داخل ہونا, یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو اس زمانے میں تھا. اب آج بھی کیا ہوتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں کہ دوسرے مذہب والوں کی رعایت میں ان کو خوش کرنے کے لیے اب وہ قربانی کے دنوں میں کئی سارے آپ نے دیکھا باتیں آتی ہیں, آنا شروع ہو جاتی ہیں, یار یہ قربانی جو ہے اس میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تو اس کی جگہ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے تو جناب اس میں کچھ اور ہو جائے, اتنا خرچ کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو اب قربانی واجب ہے اور یہ میری شریعت کا حکم ہے. اب میری عقل یہاں نہیں چلے گی, میری لاجک یہاں نہیں چلے گی. مجھے ایک یہاں چلے بات چلی ہے تو میں ایک اور بھی کہتے ہیں نا کہ وہ دلوں میں جو سوئی چبوئی جاتی ہے یا ذہنوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ ابھی اٹھا لیجیے, ابھی آئے گی نا قربانی کے دن آئیں گے تو یہ باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب یہ اربوں روپے مسلمان قربانی پہ خرچ کرتے ہیں, وہ فلاں ملکوں میں تو لوگ غریب ہیں اور جناب اتنی مشکلات میں ہیں تو غریب لوگوں کی مدد کر دی جائے. اچھا اب حج پہ لوگ جائیں گے, اس پر اعتراض شروع ہو جائے گا کہ خربوں روپے جناب حج پر خرچ کر دیتے ہیں, آپ کے پڑوس میں تو غریب بچے موجود ہیں تو غریبوں میں جا کے پیسے تقسیم کر دیں. پھر آگے چلے تو جب ربیع الاول کی باری آئے گی, مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خوشی منائیں گے اس وقت یہ ڈسکس شروع ہو جائے گی کہ جناب اتنا چراغاں تو اتنی جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے, کسی غریب کی جو ہے وہ مدد کر دی جائے. تو جب آپ اسلام کا نام لیں گے, جب اللہ رسول کے نام پر خرچ کرنے کی بات آئے گی, جب کسی اسلامی تہوار کی بات آئے گی تو یہ لوگ نکل کر مسلمانوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب چونکہ علم تو ہے نہیں تو جناب اب یہ ساری باتیں دماغ میں آتی ہے کہ یار یہ ہم اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں, ہم کس لیے کرتے ہیں. دیکھیں میں دونوں چیزوں کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, کبھی ہم یہ کیوں نہیں سنتے کہ جناب یہ 31 دسمبر پر نیو ایئر نائٹ منانے کی بجائے اس رات خرچ ہونے والے اربوں روپے جو آتش بازی پر, جو ناچ گانے پر, جو شراب کی محفلوں پر لگائے جاتے ہیں وہ جناب کسی غریب کے پر خرچ کر دیے جائیں. ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے اتنے بڑے کرکٹ میچ کی اوپننگ سیریمنی تو اس کی اینڈنگ سیریمنی, اس پہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے جتنے میلے اور پتہ نہیں کتنے یوم اور کیا بنایا جاتا ہے, ان تمام چیزوں پر خرچ نہ کرو جناب, کسی غریب کے اوپر خرچ کر دو. یہ جب بھی اٹیک ہوگا اسلامی چیزوں پر کیوں ہوگا؟ یا تکلیف یا ہمدردی غریب سے نہیں ہے, یہاں دشمنی اسلام سے ہے. یہاں آپ کو اسلام اور دین سے دور کرنا ہے. میں بڑا سمپل کوسچن کرنا چاہتا ہوں, کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی محتاج کی ہیلپ کرنا یہ ثواب دینے والا کون ہے؟ جواب دیں. اللہ ہے نا. اس کی طرف ہمارا ذہن کس نے لگایا؟ شریعت نے لگایا کہ انسان کی مدد کرو, غریبوں کی مدد کرو. اسی شریعت نے کہا کہ حج کرو, اسی رب کا حکم ہے کہ قربانی کرو. میرے رب نے ہی مجھے غریب لوگوں کی مدد کے بارے میں فرمایا نا. لیکن اگر وہی رب فرماتا ہے یا شریعت کہتی ہے کہ قربانی کے دن جس پر قربانی واجب ہے, غریبوں پر تو ویسے ہی واجب نہیں ہے, جس پر قربانی واجب ہے وہ واجب ادا کرتا ہے, تو اس دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ افضل جو ہے کوئی عمل نہیں ہے. تو اب اس دن کوئی کہے میں قربانی چھوڑ کے میں جناب اس کے پیسوں سے کچھ اور کر لوں, یہاں آپ کی اور میری عقل نہیں چلے گی. جو شریعت کا حکم ہے وہ چلے گا. اچھا اب آ جائیں, کیا ہمارے ان تہواروں میں غریبوں کی مدد نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جو ان دنوں میں گوشت کھاتے ہیں جن کے گھر میں سارا سال گوشت نہیں پکتا. کیسے گوشت جاتا ہے؟ یہ قربانی ہوتی ہے تو گوشت جاتا ہے. بلکہ اگر آپ اسٹارٹ کریں, سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ قربانی کا جانور آتا کہاں سے؟ یہ سارے قربانی کے جانور آتے ہیں گاؤں سے. گاؤں کے لوگ سارا سال جانور پالتے ہیں, چھوٹا سا بچڑا لیتے ہیں, بکرا لیتے ہیں, پالتے ہیں, اور اب ان دنوں میں مہنگے داموں میں ان کا سامان بکتا ہے. تو پیسے کدھر جاتے ہیں؟ اکانومی کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں, کامرس کو سمجھنے والے وہ لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اکانومی چلتی ہی جب ہے جب امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور باقی لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. اربوں روپے کی رولنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک اگر آپ غور کریں نا تو پہلے تو گاؤں گوٹھوں کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, پھر جب یہ سارے جانور شہروں میں آتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کا کام شروع ہو جاتا ہے. ٹرک والے, سوزوکی والے, ان کے ساتھ بیچارے کچھ غریب مزدور بھی ہوتے ہیں. آپ منڈی میں جائیں تو چارے والوں کے اسٹال لگ جاتے ہیں. یہ جتنے چائے پانی والے ہیں, کھانا کھلانے والے, منڈی آباد 1.5 2 مہینے. یہ کن غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے؟ یہ غریبوں کا بھلا نہیں ہو رہا؟ کیا روزگار نہیں چل رہا؟ اس کے بعد آپ کے گھر تک جب یہ جانور آتا ہے, سوزوکی کا کرایہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کے محلے میں قریب چارے والوں کے اسٹال شروع ہو جاتے ہیں. آگے چلے تو قربانی کے دنوں میں کسائی کے ساتھ کتنے ہیلپر, ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے. یہ قربانی کا صرف ایک ایونٹ اگر آپ دیکھیں. پھر آگے چلیں, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی تو اس کی بوٹیاں بنی, گوشت بنا, آپ نے تو کھایا, غریب رشتہ داروں کو گوشت بٹنا شروع ہوتا ہے, آس پاس کے پڑوسیوں کو گوشت جاتا ہے. اور آگے چلیں, آپ باربیکیو بنانے والے, یہ آپ کی کباب اور
یہ جو پتہ نہیں کیا کیا ہنٹر وغیرہ بناتے ہیں ان کا کاروبار کتنے مہینوں تک چلتا ہے. اور آگے چلے تو قربانی کی کھالیں, ان کھالوں کے ذریعے لیدر فیکٹریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے صرف ایک تہوار. اب اسی کو اگر آپ غور کریں تو حج کے دنوں میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے آپ خود سوچیں, اس بات کو کنڈیم کریں کہ کبھی یہ کیوں نہیں آتا کہ آئی فون 15 کی رات میں لائن لگ کے موبائل خریدنے والوں کسی غریب کی مدد کر دو. کبھی آپ نہیں سنیں گے, ہمیشہ سنیں گے کہ حج پہ مت جاؤ کسی غریب کی مدد کر دو, قربانی مت کرو کسی غریب کی. یہ غریب کی ہیلپ نہیں ہے, یہ اسلام کے بارے میں اٹیک کیا جاتا ہے, یہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ عبادت ضروری نہیں ہے. تو ہمیں قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہم لوگ بعض اوقات یہ سوشل میڈیا کمپین سے کیونکہ علم سے دوری ہے, اسلام کے احکام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, تو جناب پھر شریعت کا مذاق, بعض اوقات فرض اور واجب چیزوں کو چھوڑنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی غریب کی مدد کرنے پر ثواب رب نے دینا ہے, اسی رب کا حکم ہے کہ جناب اگر آپ پر فرض ہو گیا تو آپ نے حج کرنا ہے, بلکہ پلر آف اسلام ہے. 5 پلر ہیں اسلام کے, بچپن سے سن رہے ہیں نا, اللہ پر ایمان لانا, پھر نماز, روزہ, حج اور زکات. اب لوگ کہتے ہیں حج نہ کرو, حج فرض ہے. سنیے حدیث پاک, کئی لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا حج فرض ہونے کے باوجود. اگین میری اور آپ کی شریعت کتنی آسان ہے, 5 پلر ہے نا, اس میں سے اگر غور کریں نا تو 2 جو اس میں مین چیزیں ہیں, نماز تو سب پر فرض ہو گئی, روزہ فرض ہو گیا, ایمان ہم سب لے آئے. حج اور زکات کو فرض ہی نہیں ہے اس پر جو غریب ہے, جس کا استطاعت نہیں ہے اس پر کوئی فرض نہیں ہے. تو شریعت نے امپوز نہیں کیا ہے, شریعت نے مجھ پر اور آپ پر لاگو اور لازم نہیں کر دیا کہ ہر بندہ ہی حج کرے گا, ہر بندہ ہی زکات دے گا. بلکہ اگر زکات کا دیکھیں تو کتنا شاندار قانون ہے کہ امیر کی جیب سے نکل کر غریب کے پاس پیسے جا رہے, کتنا خوبصورت اکانومی کا سسٹم ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا کہ جس دور میں لوگ زکات لے کر نکلتے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ سب زکات دیتے تھے. میں آپ کو بلیو کریں, آج بھی کہہ دوں کہ اگر پاکستان میں, باقی ملکوں کو چھوڑیں, جتنے لوگوں پر زکات فرض ہے اور جتنی فرض ہے ایمانداری کے ساتھ وہ زکات پوری نکالیں, اور جتنے زمیندار, پاکستان زرعی ملک ہے, جتنے زمینداروں پر زمین کی زکات عشر جو کہ فرض ہے, اگر وہ ہر فصل پر اپنا عشر نکالیں, آپ یقین کریں پاکستان میں زکات لے کر آپ نکلیں گے, لینے والا نہیں ہوگا. لوگوں کی زکات انبلیویبل, آپ کی ہماری سوچ ہے اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, نکالتے ہی نہیں ہے. اگر اسلام کے احکام پر ہے ایمان والو, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اگر زکات کے حکم کو ہی پراپر نافذ کر دیا جائے, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لوگ الحمدللہ نہال ہو جائیں گے. اگر 5% پاکستانی, اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو پراپر پوری زکات نہیں نکال رہے ہوتے, جو ہماری کیلکولیشن ہو سکتا ہے 5 کی جگہ 10%. تو یہ حال ہے. اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا. تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب شریعت, اچھا حج کی بات چل رہی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں, ذرا ڈر جانا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استطاعت, اگین اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس اسباب ہے, اور وہ حج نہیں کرتا, تو اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے, میری کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے کہ جناب بعد میں کر لیں گے حج, اگلے سال کر لیں گے, ابھی ذرا بچی کی شادی کر لیں, ابھی ذرا گھر بنا لیں, فرض ہو گیا, اب تاخیر نہ کریں, اب جائیں, فوراً کریں. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اگر آپ کے کچھ مسئلے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہو جائے, فلاں چیز ہو جائے, ارے ادھر جاؤ, ادھر جا کے سارے کام پہلے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے. وہ جگہ تو کام بنانے والی ہے, اگر پریشان ہو تو پہلے چلے جاؤ. اور حج کرتے وقت یہ بھی نہ سوچے کہ میں غریب ہو جاؤں گا, اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے. فرض ہو گیا, کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے حج کرو, غنی ہو جاؤ گے. حج کرنے سے اور مال میں اضافہ ہوگا. تو جن پر حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کریں, یہ تاخیر درست نہیں ہے, بلکہ اللہ توفیق دے تو 1 سے زائد بھی حج کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نفلی حج کرنے کی بجائے اگر آپ کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن حج کو نہ روکا جائے, حج کے بارے میں کرٹیسائز نہ کیا جائے. یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی, اس کی وجہ سے سبحان اللہ جو روحانی منظر بنتا ہے, کتنے لوگ جا کر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو خدا را یہ اسلام کے خلاف, آپ بھی دیکھ لیجئے گا, اب جیسے قربانی کے دن آئیں گے, حج کے دن آئیں گے, یہ باتیں شروع ہو جائیں گی. اب آپ کا کام ہے اس پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, کہ ہمیں گناہوں والے کاموں کو روک کر اس کو نیکیوں کی طرف کنورٹ کرنا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اسی کو اور آگے لیں. کچھ لوگ اذان, یار یہ اذان کی آواز جو ہے نا یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. نہیں, ہاں یقیناً ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ایسے اسپیکر لگا دے کہ کوئی سو ہی نہ سکے, لیکن اپنے اسلامی شاعر, اپنی اسلامی جس کو کہیں کہ شناخت کو چھپانا اور اپنے اسلام کے بارے میں خود ہی شرمندہ رہنا, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہوں, اور پورا مسلمان ہوں, اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے, مجھے اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. اگر میں نبی پاک کا امتی ہوں تو ہاں میں امتی ہوں. تو یہ اگر آپ کا انداز ہوگا انشاءاللہ, اور یہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح عورت کے حوالے سے آپ دیکھیں نا, آج کل عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی کہ جناب عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے. مسلمان کہلانے والے, غیر مسلم کہے تو چلے وہ تو ایمان والا نہیں ہے نا, تم ایمان بھی لائے ہو, اسلام بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, اور تمہیں شریعت کے حکم پر پرابلم ہے. اسلام جتنا عورت کے حقوق دیتا ہے, کون سا مذہب دیتا ہے, بچپن سے لے کر اس کی آخرت تک. یعنی آپ دیکھیں تو پہلے بیٹی کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا ڈاکا ہو, کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں.
بلکہ حدیثیں ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس مضمون ہے حدیث پاک کا، ان بچیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے ہیں تو وہ اس پر ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی بچی کے تو پیدا ہوتے ہی نبی پاک اس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا ہے، بچی ماں بن گئی تو بھی اس کا ادب بیان کیا، بچی ہے اس کا ادب بیان کیا، بہن ہے تو اس کے حقوق بیان کیے، جتنا اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ مگر اپنے اسلام پر ہی کچھ لوگ شرمندہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو پردہ ہے نا اس کی وجہ سے عورت جو ہے اس کی راہ میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پھر کیسے ایمان لائے ہو آپ؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام ہی کے احکام پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بننی ہے، آپ کی آخرت بھی بننی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلام، آپ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہاں تک باتیں اسلامی ملک میں مسلمان کہلانے والے باتیں کر رہے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، ایک ساتھ رہ لیں پارٹنر کے طور پر ہیں۔ اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہمارے وطن کے اندر۔ میں کیا کہوں، مطلب اب میں جملہ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس طرف کیا۔ اب میری مرضی کہہ کر عورتوں کو، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی پاگل ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کو روڈ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو کھلونا بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام نے تو ایک تقدس دیا عورت کو، اسلام نے تو ایک پردے کے اندر دیکھیں دنیا کی ہر قیمتی چیز جو پیکنگ کے ساتھ ملتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی جناب اس کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، ڈائمنڈ ہے۔ پتھر روڈ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ڈائمنڈ روڈ پہ نہیں ہوتا، ڈائمنڈ کو پیک کیا جاتا ہے۔ بڑی اچھی مثال ایک بار وہ سوشل میڈیا پہ تھی کہ ایک مٹھائی کو کھلا رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھیں، جو کھلی ہوگی اس پہ ساری مکھیاں چلی جائیں گی۔ وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بے پردہ ہوں گے تو ہماری ترقی ہے، یہ بے پردہ کر کے آپ کو ہوس کا کھلونا بنایا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ جناب ہماری ترقی میں یہ رکاوٹ ہے۔ نہیں، جو اسلام کہتا ہے وہ میری اور آپ کی ترقی ہے۔ تو خدا را اگر آپ مسلمان ہیں، آپ میری بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ ان مردوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ کر کے سمجھتے بڑی ترقی ہم نے اپنا لی۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکام کو مانا زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کرتے ہوئے۔ زبان سے اقرار ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں میں دل نہیں مان رہا ہے، زبان مان رہی ہے۔ ایک اور کیا ہم کب پڑھتے ہیں، ایمان مفصل کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر کے اللہ عز و جل کی طرف سے ہونے پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایمان ہے نا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جواب دینا ہے۔ جس کو مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہے وہ حرام کیسے روزی کما سکتا ہے؟ تھوڑے پیسے ادھر کما لوں گا ادھر مار نہیں پڑ گی، وہ کیسے کسی کے پیسے چھین سکتا ہے، وہ کیسے چوری کر سکتا ہے، وہ کیسے ڈکیتی ڈال رہا ہے، وہ کیسے کسی کو قتل کر رہا ہے، وہ کیسے کسی پر ظلم کر رہا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور ادھر کیسے جواب دیں گے؟ پلیز اس بات کو یاد رکھنا، صرف یہ دنیا نہیں ہے، ہم سب نے 50 60 70 سال کے بعد چلے جانا ہے، اور لے کر نہیں جانا، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے ادھر جانا ہے، جواب ادھر دینا ہے۔ ان لوگوں کی کیسی بے وقوفی ہے کہ حرام جمع کر کے لوگوں پر ظلم کر کے رشوت لے کر سود کا کام کر کے جیسے بھی جناب پیسہ آ رہا ہے قبضہ کرنا ہے اور سب ادھر ہی چھوڑ جانا ہے اور مار ادھر کھانی ہے۔ بیوی بچے موج کریں گے، بعد میں ادھر پیسے رہ جائیں گے، قبر میں تو لے کے نہیں جاؤ گے نا۔ لیکن شیطان ایسا آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، ایسا دماغ کو لاک کر دیا ہے کہ یہ خیال ہی نہیں آتا مرنا ہے۔ ویسے ہے بڑی عجیب بات، اگر مثال کے طور پہ گرمیاں ہو رہی ہیں نا، کوئی پلان کر لیں گھر والے مل کر کے، یار ذرا کسی ٹھنڈے مقام پر چلنا ہے، تو گھر میں روز میٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی، کدھر جانا ہے، مری جانا ہے تو ناران جانا ہے، نہیں جناب بیرون ملک چلتے ہیں، تو ڈسکس شروع۔ ابھی تو صرف خیال آیا ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا، ڈیٹ فائنل نہیں ہے، اتنی ڈسکشن شروع ہو جائے گی۔ دوستوں سے پوچھیں گے، اچھا پھر کوئی ملک ڈیسائیڈ ہو گیا تو انٹرنیٹ پہ سرچنگ شروع ہو جائے گی، ہوٹل کیسا ہوگا تو کمرہ کیسا ہوگا، اچھا جناب ہوٹل کے پھر آج کل تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے ریویوز پڑھتے ہیں کہ یار یہ ذرا ہوٹل لوں گا تو اس کے ریویوز اچھے ہیں کہ نہیں، لوگ وہاں رہے تو خوش ہو کر گئے یا ناراض ہو کر گئے، نہیں یار یہ ہوٹل صحیح نہیں ہے، اس کے کمرے ٹھیک نہیں ہے، اس کا واش روم ٹھیک نہیں ہے۔ کتنے دن رہنا ہے؟ 4 دن 5 دن 1 ہفتہ، اتنی پلاننگ۔ سامان کون سا لینا ہے، سردی ہے تو جیکٹ لینا ہے، گرمی ہے کہ سردی ہے، اچھا کرنسی کون سی چلے گی۔ آپ ذرا سوچیے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کاش میں سمجھا پاؤں۔ آپ کو 5-7 دن کے لیے کہیں جانا ہے، کتنا سوچتے ہو یار، کرنسی کون سی ہے، موسم کون سا ہے، بیڈ روم کیسا ہوگا، سائز اس کا کیا ہے، اس کے ریویو کیسے ہیں، واش روم کیسا ہوگا۔ 7 دن جس قبر میں قیامت تک رہنا ہے، کبھی گھر والوں نے مل کر سوچا کہ یار ادھر کا موسم کیسا ہوگا، ادھر قبر میں بستر کیسا ہوگا، ادھر گرمی لگے گی یا سردی لگے گی؟ کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یعنی شیطان ایسا مردود ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی موت پر بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ ہم اچھا، ہم دعوت اسلامی والے کبھی موت پر بیان بھی کر لیں نا، ابھی بھی میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ڈالے یار دیکھو مولوی صاحب ڈرانے آ گیا، یار یہ بار بار موت پر بات کیوں کرتے ہیں، یہ بار بار قبر پر بات کیوں کرتے ہیں۔ چلو بھائی آج کے بعد میں قبر پر بات نہیں کروں گا، ہم موت پر بات نہیں کریں گے، آپ مرنے سے بچ جاؤ گے، اب قبر میں جانے سے بچ جاؤ گے۔ why we are not discussing about our grave, why we are not talking about our death؟ ہم سب نے مرنا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو بیرون ملک نہیں جانا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو ٹریول نہیں کرنا ہے، مگر ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو قبر میں جانا ہے۔ why we are not talking about our grave؟
اور میں بتاتا ہوں حدیث پاک کہتی ہے تیسرا آپشن نہیں ہے. ہوٹلز کے اندر 7 آپشن ہے, 0 اسٹار سے لے کر 7 اسٹار کی ہوٹل ہے, مگر قبر 2 ہی طرح کی ہے. only 2 categories of the grave. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مضمون ہے, قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا. Now you have to decide. You have to think about it first. پہلے سوچ لو کہ جیسی لائف گزار رہا ہوں, آج مر گیا, مر تو سکتے ہیں نا. دنیا کے سفر کی ڈیٹ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, نہیں یار ابھی نہیں, ویکینڈ پہ چلیں گے, ذرا چھٹیاں کم ہوں گی, فلاں دن کی فلائٹ لو, فلاں دن کو واپس آنا ضروری ہے, ایک بڑی ضروری میٹنگ ہے. جانے کی ڈیٹ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو, آنے کی ڈیٹ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو. اس سفر کی ڈیٹ ہم میں سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. ہم آج جا سکتے ہیں, جی ہاں, کل نہیں, آج. اللہ چاہے تو آج عشاء کی نماز میں ہمارا جنازہ ہو سکتا ہے, ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے نا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر آج مر گئے اور قبر میں چلے گئے, اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میں نے اب تک جو لائف گزاری ہے, قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا. اپنے آپ سے خود پوچھئے گا. اگر دل سے جواب آ رہا ہے کہ یار میری تو ساری نمازیں پوری ہیں, ساری روزی حلال ہے, میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہوں, اور جناب اللہ رسول مجھ سے راضی ہے, سبحان اللہ. اور اگر اندر سے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں یار ابھی تو توبہ کرنا باقی ہے, ابھی تو غلط کام چھوڑنے ہیں, میں تو صبح شام غلط کام کر رہا ہوں, تو پھر کب توبہ کریں گے, کب اسلام میں پورے داخل ہوں گے؟ دوبارہ یہ قرآن کی آیت سنیں, کیا کمال کی آیت ہے.